ریحان آج پھر دیر سے گھر آیا تھا۔ امی پریشان تھیں، اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں، کیوں دیر ہوئی؟ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں بتایا، کام زیادہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ امی مطمئن ہو کر سو گئیں، جبکہ اس کی بیوی کھانا گرم کرنے لگی۔ بچے سو چکے تھے۔ صبح امی نے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد بچوں کی تیاری اور ناشتے میں بہو کی مدد کی اور ریحان کا پوچھنے لگیں جو ابھی تک سویا ہوا تھا۔ بہو نے بتایا، طبیعت خراب ہے، رات دوا لے کر سویا ہے، اس لیے دیر سے اٹھے گا۔ کافی دیر بعد ریحان اٹھا اور موٹر سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ امی کو پتہ چلا کہ ناشتے کے بغیر گیا ہے تو پریشان ہو گئیں۔ تاہم بہو نے بتایا، تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اور واقعی آدھے گھنٹے بعد ریحان واپس آ گیا۔ امی کو ریحان میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہی ریحان تھا جو نماز کا بڑا پابند تھا، اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی تازگی ماند پڑ چکی تھی اور پریشانی کے آثار ہر وقت نظر آنے لگے تھے۔ یہ وہی ریحان تھا جو بات بات پر ہنسا کرتا، کبھی فروٹ، کبھی کیک لے کر گھر آتا۔ اب خالی پریشان چہرہ لیے تاخیر سے گھر آنے لگا تھا۔ امی نے کئی بار پوچھا، مگر ہر بار ٹال جاتا اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کرتا۔ مگر امی کا دل کہتا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایک رات ریحان گھر نہ آیا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ ساری رات ریحان کی بیوی اور ماں نے پریشانی میں گزاری۔ فون کرنے پر موبائل بند ملا۔ صبح ہوئی تو امی نے دوسرے بیٹے دانیال کو بلایا اور ریحان کے بارے میں پوچھا۔ دانیال نے جو کچھ بتایا، اسے سن کر تو امی کو اپنے پاؤں تلے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ریحان نے 18 ماہ سے دکان کا کرایہ نہیں دیا تھا اور مالک دکان نے 2 لاکھ ایڈوانس میں سے کرایہ کاٹ کر اسے فارغ کر دیا تھا۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ ریحان 18 ماہ سے کیا کر رہا تھا جو کرایہ تک ادا نہ کر سکا۔ امی اور بھابھی کی پریشانی دیکھ کر دانیال ریحان کی تلاش میں نکلا اور دوپہر کو اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ ریحان کا چہرہ اترا ہوا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دانیال نے جو کچھ بتایا وہ سب گھر والوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ریحان جوا کھیلتا تھا اور ایک بڑی رقم ہارنے کی وجہ سے کرایہ ادا نہیں کر سکا تھا اور اب بے روزگار بیٹھا تھا۔ اچانک آفت پڑنے سے سبھی پریشان تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی ریحان سے اپنا 80,000 کا قرض لینے آیا تھا۔ دانیال نے کہا، ریحان گھر پر نہیں ہے، دوبارہ آنا۔ اسے چلتا کرنے کی کوشش کی مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگا، ریحان کی اب دکان بھی نہیں رہی، مالک نے واپس لے لی ہے، وہ ہمارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے۔ اچھا، شام کو آنا، پھر بات کریں گے۔ دانیال نے نرمی سے کہا تو وہ چلا گیا، ورنہ تو گلی میں شور شرابے کا ہنگامہ ہونے کا امکان صاف نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک اور آدمی نے دستک دی۔ ریحان چارپائی پر پریشان لیٹا تھا۔ بیوی نے دروازہ کھول کر پوچھا تو آنے والے نے کہا، ریحان صاحب کو کہہ دینا سلیم آیا تھا جس سے انہوں نے 50,000 کی فریج لی تھی، فوراً پیسے دیں، مجھے اشد ضرورت ہے۔ جی بھائی، بتا دوں گی، کہہ کر بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ امی حیران پریشان تھیں کہ ریحان کو یہ بری لت کیسے اور کب پڑی۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا تھا، BCom کر کے فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ کاروبار کا شوق چڑھا اور نوکری چھوڑ کر موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ڈال لی۔ اب 2 بچے تھے، بیوی بھی تھی، گھر کے اخراجات تھے اور بے روزگار ہو کر قرض و تنگی میں مبتلا تھا۔ دانیال نے بتایا، کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے، میچوں پر شرطیں لگاتا ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مجھے پتا چلا جب شرط ہارنے پر اسے 1 لاکھ کے عوض لوگ مارنے پر اتر آئے تھے، تو میں نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے ادھار لے کر اسے بچایا اور سمجھایا کہ یہ کام نہ کرے، مگر لگتا ہے اس نے بات نہیں مانی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کوئی بچہ نہیں کہ سمجھایا جائے، عاقل، بالغ اور مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ بیٹا 100 بنانے کے چکر میں اس کا یہ حال ہوا ہے، اب فاقے کرے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، امی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ریحان کے بچے اسکول سے آ گئے۔ آج ابو گھر پر ہیں، ننھی نیلم پکاری۔ تایا ابو بھی آئے ہیں، ننا سلیم چہک اٹھا۔ بچے خوش خوش گھر میں آئے مگر سب کے پریشان چہرے دیکھ کر بولے،
کیا ہوا امی؟ کیا ہوا دادی؟ کچھ بھی تو نہیں، امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ امی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب اپنے اپنے گھر بار والے تھے۔ میاں کا چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ امی کبھی ریحان کے پاس اور کبھی دانیال کے پاس رہتی تھی۔ دونوں کے گھر ایک ہی محلے میں تھے۔ دونوں کے بچے اپنی دادی سے بہت پیار کرتے تھے اور انہوں نے کبھی انہیں اداس نہیں دیکھا تھا۔ انہیں روتے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ امی کو دانیال نے دوسرے دن آ کر بتایا، ریحان والی دکان اس کے دوست آفتاب نے لے لی ہے، تو امی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ ریحان کی دکان کارنر پر ایسی جگہ واقع تھی جہاں آمد و رفت زیادہ ہونے کی وجہ سے رش کافی رہتا تھا۔ اس طرح اس کی دکان خوب چلی ہوئی تھی، جو اس کی بے وقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے چلی گئی۔ ریحان نے امی کو بتایا کہ سب سے پہلے آفتاب نے ہی اسے مائل کیا تھا کہ میچوں پر شرط لگاتے ہیں، جیتنے کی صورت میں لاکھوں کمائیں گے، اور لاکھوں کمائے بھی، مگر ہرس اتنی بڑھ گئی کہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ قرض لے کر جوا کھیلا، مگر جوا کسی کا نہ ہوا۔ اس مشغلے نے اس کی بدنامی کرائی اور پیسے کا محتاج کر دیا۔ آج جوا کھیلنے کی ترغیب دینے والا اس کی دکان پر براجمان تھا، اور وہ ایک بے روزگار انسان بن گیا تھا جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ امی جو اپنے سارے فرض نبھانے کے بعد سکون و چین کی زندگی بسر کرنے کا سوچ رہی تھیں، اب بے حد پریشان تھیں۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے کھائیں گے پئیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ کاش برے کام کرنے سے پہلے انسان اس کے برے نتائج پر غور کر لیا کرے، مگر جب آنکھوں پر خواہشات کی پٹی چڑھ جائے تو کوئی رشتہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچاری امی ریحان کے غم میں گھلتی جا رہی تھیں۔ دانیال نے آ کر بتایا، ریحان نے سبزی کی ریڑھی لگا لی ہے۔ امی کو بے حد دکھ ہوا، مگر سکون کا سانس بھی آیا۔ کم از کم حق حلال کی روزی بچوں کو کھلانے کا جذبہ تو پیدا ہوا۔ ابھی بچے چھوٹے تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے باپ نے کیا 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 ہے، ورنہ تو ریحان کی بڑی بڑی گیموں کی دھوم پوری مارکیٹ میں تھی، جو اس کے بھائی، بہن اور امی کے لیے باعث شرم تھی۔ انہیں اس معاشرے کا سامنا کرنا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان کا بیٹا جواری ہے، ان کا بھائی جواری ہے، مگر معاشرہ یہ نہیں بتاتا کہ اسے اس حال تک کس نے پہنچایا۔ کوئی بہن یا بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بھائی حرام اور قابل نفرت کام کرے، مگر معاشرہ کسی کی سزا کسی اور کو دیتا ہے۔ جرم ایک شخص کرتا ہے، مگر سزا پورا خاندان بھگتتا ہے۔ اس کے بچوں کو بھی یہ سزا مل سکتی ہے۔ اسی بات نے ریحان کو ریڑھی لگانے پر مجبور کیا۔ محنت میں کوئی شرم نہیں۔ آج حالات مشکل ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، امی نے سوچا اور نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔ آج انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے ان کے بیٹے کو جوا کی دلدل سے نکال کر باہر کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔